الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنت والجماعت، انتہائی قابل صد احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 14 مارچ 2026 کو الحافظ القاری سعید احمد مسلم صاحب کی دعوت پر ختم قرآن مجید کے سلسلہ میں ہم سب جمع ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تاریخ رکھی جائے۔ مختصراً مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید جیسی معتبر مستند کتاب بالترتیب تغیر و تبدل سے بالا، مبرہ، ہو بہو وہی الفاظ، وہی ترتیب، وہی صورتیں اور وہ سارے کا سارا پروگرام آج ہمارے پاس اس وقت تک وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، سید الملائکہ لائے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ نبی رحمت، نبی انقلاب، نبی کل اور فخر کائنات، محسن کائنات، مرشد کائنات، قائد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں صحابہ کرام کو یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ لکھوایا ہے۔ 17 یا بعض روایات کے مطابق 21 کاتبین قرآن تھے جو مقرر تھے اور مرشد عالم، سرور عالم، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھواتے تھے اور وہ صحابہ کرام لکھتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے
کہ قرآن مجید لکھا لکھایا نہیں آیا، اللہ نے حکم دیا، میرے پیغمبر نے اللہ کا حکم سنایا اور خود لکھوایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب لینے گئے تھے، باقی پیغمبر کتاب یعنی کتاب سماوی جسے آپ تورات، زبور، انجیل کہتے ہیں، وہ لینے گئے تھے، میرے نبی لینے نہیں گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوبم آپ جائیے، قرآن وہیں آئے گا جہاں آپ ہوں گے۔ یہاں دو لفظ سمجھ میں آئے کہ میرے نبی کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ دانائے سبل ہیں، ختم رسول ہیں، مولا کل، جس نے غبار راہ کو پایا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں۔ اب آپ جتنی زیادہ اردو سمجھتے ہوں گے، علامہ کا شعر ہے، آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے بہت مزہ بھی آئے گا، اور یہ حقیقت پسندی پر ان کے اشعار ہیں کہ جتنا نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ قرآن معجزہ ہے میرے نبی کا، میرے نبی پر اترا ہے۔ اس پر غور کریں گے آپ کہ قرآن معجزہ ہے، اب اس پر بے شمار دلائل ہے۔ آپ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کو چیک کریں، پوری دنیا کی، اور پوری دنیا کی لائبریریوں کو چیک کریں، اور ذرائع آپ استعمال کریں، آپ کو ہر جگہ سے جواب یہی آئے گا کہ جو قرآن اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا ہمارے ہاتھوں میں، لائبریریوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہ وہی قرآن ہے۔ اس قرآن میں تغیر و تبدل نہیں ہے، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ماں کا لال 1500 برس گزر جانے کے بعد قرآن میں تبدیلی نہیں لا سکا، تو جس نبی پر قرآن اترا ہے اس کے بعد نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ اور قرآن نے کہا ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ اب انا اور انا کے آگے نون اور الف، اس کے معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جو قرآن فہمی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انا اس کا معنی ہے بے شک، اور انا یہ اللہ روب والی بات کر رہے ہیں، دبدبے والی بات کر رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا، یہ 2 دفعہ آ گیا، لہو لحافظون، ہم نے اس قرآن مقدس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، میرے نبی کی نبوت باقی رہے گی، میرے نبی کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی، میرے نبی کی امامت باقی رہے گی، میرے نبی کی معصومیت باقی رہے گی، میرے نبی کی ختم نبوت قیامت تک باقی رہے گی، میرے نبی پر جو قرآن اترا ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہ کر سکا ہے، نہ تا قیامت کر سکتا ہے۔ اب یہ چیلنج میری طرف سے بھی، قرآن کی طرف سے۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
اب پھر نون الف لا ہے، اور قرآن وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو عربی زبان کے لحاظ سے سب سے اونچے اور اعلیٰ ہو، اس سے بہتر کوئی لفظ نہ ہو۔ دیکھو عرب والے بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، تو سورۃ الکوثر کے مقابلے میں نہیں لا سکے نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا کلام ہے، قیامت تک کوئی اس کے مقابلے میں، قرآن تو دور کی بات ہے، سورہ کوثر جیسی سورہ کوثر بھی نہیں لا سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن کی زبر محفوظ ہے، زیر محفوظ ہے، تشدید محفوظ ہے، نقطے محفوظ ہے، کھڑی زبر محفوظ ہے۔ فَبِأَيِّ الف پر جو کھڑی زبر ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کھڑی زبر کی بجائے سادہ زبر لکھی ہوئی، اگر ہوگی تو اسے ٹوکا جائے گا یہ غلط لکھا ہے بھائی اس کو صحیح کرو۔ یعنی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا کہ زبر زیر کی بھی حفاظت کر دی۔ مسلمانوں، آپ جمنا اور ہندوؤں کے پانی پر ناز کرتے ہیں، اس قرآن پر ناز نہیں کرتے کہ جس قرآن نے سائنس کا فارمولہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حج دے کر پوری کائنات کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ پانی میں زندگی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ پانی سے یہ چیز بنائی، یہ بنائی، یہ بنائی، یہ اپنی جگہ بات، لیکن آج تک کوئی پانی تو نہیں بنا سکا نا۔ خالق تو اللہ ہے، پانی تو نہیں بنا سکا۔ بھائی اللہ کی پیدا کردہ چیز سے تو دوسری چیزیں بنی ہیں، وہ چیز، وہ بنیاد تو نہیں بنا سکے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ساری لوگ مل جائیں تو قرآن کے مقابل میں کوئی ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سکتے۔ اس پر بے شمار دلائل ہے۔ مغرب نے، یورپ نے، غیر مسلموں نے مسلمانوں پر وار پر وار کیے، کبھی معاشی وار کیا، کبھی اسلحے کا وار کیا، کبھی فحاشی کا وار کیا، آپ دیکھتے جائیں، لیکن آج تک کوئی غیر مسلم قرآن کے مقابل میں قرآن نہیں لا سکا۔ دنیا میں کہیں قرآن کے مقابلے میں قرآن آیا ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور کچھ چیزیں لائی ہیں اور اس صورت سے لے کر کچھ اپنی ملائی ہیں تو وہ چیزیں پکڑی گئی ہیں، وہ چل نہیں سکی۔ آپ دیکھیے الازہر یونیورسٹی میں جو قرآن مجید اس وقت موجود ہے اور پہلا نسخہ، پھر آپ کے بہاولپور کی لائبریری میں، آپ کے مولتان کی لائبریری، صاحب کا نام مولتان ہے نا، مولتان، یہ لانگے خان کی لائبریری میں آپ جائیے، یہ ہمارے فوجی بھائیوں کی لائبریری ہے، آپ ان میں جائیے، تحقیق کیجئے کہ سب سے پہلا قرآن جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور اس وقت جو قرآن لکھا گیا وہ گتوں پر لکھا گیا۔ یاد رہے کہ چائنا میں کے حساب سے اس وقت موٹا گتا ایجاد ہو چکا تھا، یہ ذہن میں رہے۔ پتھروں کی تختیوں پر قرآن لکھا گیا، موٹے کاغذوں پر لکھا گیا، پتوں پر لکھا گیا، لکڑی کی تختیاں اس پر لکھا گیا،
قرآن لکھا گیا، لکھوایا گیا جناب والی کائنات نے، مرشد کائنات نے، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زندگی کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے قرآن کا دور کیا، انہوں نے سنا سنایا تو چیکنگ ہو گئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کمیٹی بنائی، سرکاری طور پر حضرت توجہ رہے، سرکاری طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ کمیٹی بنی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، تمام حفاظ، تمام قراء ان کو بلایا جاتا، قرآن سنا جاتا، دوسرے حفاظ سے، علماء سے، اس وقت کے علماء صحابہ کرام تھے، ان سے تصدیق کی جاتی، پھر وہ قرآن مجید لکھا جاتا، اس لیے اس کو مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں۔ پھر اس قرآن مجید کے 6 نسخے کل تیار ہوئے، ایک نسخہ اس جگہ ماسٹر پیس رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی اشتباہ ہو تو اس میں سے دیکھ لیا جائے، باقی نسخے، ایک نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو جب ان کو لوہے کی لاٹ ماری گئی، خون کا فوارہ جو نکلا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 پر گرا، وہ قرآن مجید آپ کی ترکی کے بڑے عجائب گھر میں موجود ہے، لائبریری میں موجود ہے، اس کی تصویر روزنامہ جنگ نے متعدد مرتبہ شائع کی ہے، نیٹ پر یہ تصاویر موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اصل موجود ہے، خون موجود ہے، قرآن موجود ہے، قرآن مجید کے جس لفظ پر وہ خون گرا تھا وہ بھی موجود ہے۔ قرآن کو کیا تبدیل کرو گے؟ تم تو حضرت عثمان کے خون کو بھی آج تک قرآن سے جدا نہیں کر سکے۔ بات بھی سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن صحابہ نے لکھا ہے، صحابہ اتنے مخلص تھے قرآن لکھنے میں کہ ان کا خون بھی الگ نہیں کر سکے آج تک۔ چیک کیجیے اس نسخے کو، ایک نسخہ سمرقند بخارا آیا، میرے 5-7 منٹ باقی ہے، سمرقند بخارا میں آیا، اور وہاں فیلڈ مارشل صدر ایوب صاحب جب دورے پر گئے، ان کی خدمت میں وہ جو ایک مخصوص چمڑے پر مخصوص کمرہ جس کا مخصوص درجہ حرارت تھا، اس کی اس وقت کی کاپی ان کو پیش کی، وہ قرآن مجید کی کاپی وہ نیشنل لائبریری کراچی میں انہوں نے وہ جمع کرائی، نیشنل لائبریری کراچی نے قرآن مجید کے میلہ لگایا اور دنیا بھر کے قرآن مجید جمع کیے، سب کو دعوت دی کہ کوئی ہے تو قرآن سے کوئی غلطی نکال کے دکھائے۔ سب نے قرآن دیکھا، پڑھا، پرانے نسخے بھی، نئے بھی، آخر میں انہوں نے کہا کہ سوائے کاتب کی غلطی کے پورے قرآن میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کے غیر مسلموں کو چیلنج ہے کہ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے، قرآن کی تاریخ محفوظ ہے، تم بھی اپنی کتاب کی
کی حفاظت اور تاریخ ہمیں بتاؤ۔ آپ کہیں گے مولوی والی بڑکے ہیں، یہ تو اتفاق سے میں نے مولوی والی کوئی بات نہیں کی، ادھر بھی میں دلائل کا بادشاہ ہوں۔ آپ یہ بتائیے، عیسائیوں کا گرجا گھر ہے، ان پر کتاب اتری ہے نا، یہودیوں کا ان پر بھی اتری ہے۔ کبھی آپ نے پادریوں کو سنا ہے وہ جماعت میں اپنی کتاب انجیل سنا رہے ہو؟ آپ کی تو مسجدیں فل، بیٹھکیں فل، چھتیں فل، پارک فل، حافظ زیادہ ہیں، جگہ کم ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ جماعت میں کھڑے ہو کر ایک حافظ صاحب سنا رہا ہے، زبر زیر کی غلطی ہے، پیچھے سامنے نے ٹوک دیا، یعنی ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ تو کوئی پادری ہمیں اپنے گرجا گھر میں قرآن کی طرح اپنی کتاب سنا کر دکھا دے، کوئی یہودی سنا کر دکھا دے، کوئی ہندو سنا کر دکھا دے، کوئی سکھ سنا کر دکھا دے، تو کسی کے پاس اپنی کتاب کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان شریف کو سپیشل قرآن کے لیے رکھ دیا، پہلے سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، جماعت میں کھڑے ہو کر سنایا جاتا ہے، تاکہ قیامت تک لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ جو قرآن اترا ہے وہی قرآن آج بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر جس پر قرآن اترا ہے اس کی نبوت بھی تو موجود ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی وہ بھی رسالت، معصومیت ان کی بھی تو موجود ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن کی تاریخ ہے۔ اب ہے معجزات، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، لیکن اتنی بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ احسان ہے امت مسلمہ پر امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے یہ شکل جو ہماری ہے اس طریقے سے اجازت دے دی، اور حدیث میں ہے کہ اللہ اور اس کے صحابہ کا طریقہ سنت ہے، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر اس سنت کو حضرت عثمان نے جاری رکھا، پھر حضرت علی نے جاری رکھا، پھر حضرت حسن نے جاری رکھا، پھر حضرت حسین نے جاری رکھا، پھر حضرت سعد نے جاری رکھا، پھر حضرت سعید نے جاری رکھا، پھر حضرت طلحہ نے جاری رکھا، پھر حضرت زبیر نے جاری رکھا، پھر حضرت امیر معاویہ نے جاری رکھا۔ کوئی ایک صحابی بتاؤ جو حضرت عمر کے اس انداز پر انہوں نے کوئی مخالفت کی ہو، انہوں نے مخالفت کی بجائے ان کی بات پر قائم رہتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جائے اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سننے بیٹھے ہو، آپ نے تو ہمیں زبر زیر پکوائی تھی نا، یاد کروائی تھی۔ آپ یہ ہمارے میلسی کی طرف جاتے ہوئے ایک چوک میتلا ہے، چوک میتلے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا بڑے زور سے۔ اب جب وہ بس ٹوٹ پھوٹ گئی، کافی سارے آدمی بیچارے شہید ہو گئے، تو پولیس آئی تو انہوں نے دروازہ توڑا تو ایک چھوٹے سے قد والا حافظ صاحب نکلا اور چل دیا۔ پولیس والوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے حافظ جی، ہم سے بات کر، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں تو فلاں جگہ سے سوار ہوا ہوں، میں فارغ بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ حفاظ کی عادت ہے، پرانے حفاظ جیسے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاری محمد طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ، پانی پتی حضرات کا میں نے خود دیکھا ہے، تو وہ جب سفر کرتے تھے، میں نے سفر بھی کیا ہے ان کے ساتھ، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کو تو نہیں جانتا، سراجہ مسجد میں اب بھی رمضان شریف میں حضرت قاری
رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر آج بھی حفاظ وہاں قاری جمع ہوتے ہیں، وہ صبح تک جائیں گے، سحری تک، پورے عید تک۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے، بس قرآن کی برکت سے اللہ نے میں نے جان بچا دی ہے اور میں جا رہا ہوں۔ تو کون کہتا ہے قرآن کی تاثیر باقی نہیں ہے؟ یہ تو جہلا والی بات ہے۔ میں سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آخری وقت آ جاتا ہے انسان کا، ہم پر بھی آئیں گے، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب دوائی کی نہیں، دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے، تو کہا جاتا ہے حفاظ کو بلاؤ، قراء کو بلاؤ، کہ مرنے والا بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، خصوصاً قرآن کا دل سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور مرنے والے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ قرآن کی رحمت نہیں، قرآن کی برکت نہیں ہے؟ سورۃ الشفا سورہ الحمد کا نام ہے، آپ اسے بار بار پڑھیے، ہر مسئلے میں آپ کو شفا ملے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے خوب کہا، سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ اب اللہ کی برہان، ایک دفعہ میں نے جمعے پر یہ اللہ کی برہان پہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کر دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مولویوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دوسروں کو مولویوں والی نہیں سمجھ میں آتی، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، علامہ بول رہا ہے، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وما علینا الا البلاغ۔